آپ کے سوال کا جواب 10 قسم کی یا 10 سے زائد قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں۔ نمبر 1، قرآن کی ایک آیت ہے، بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا، انہوں نے اس لیے ڈینائی کر دیا، انہوں نے اس لیے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے۔ بما لم یحیطوا بعلمہ، نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے، نہ انہیں آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے، نہ آپ کا درس سمجھ میں آیا، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں آپ سمجھ نہیں، آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ میں آئے۔ A lot of people will oppose you کیونکہ آپ کی باتیں، آپ کی کمپنی، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کے کام، آپ کے فیصلے، آپ کی چوائسز، آپ کی سلطنت، آپ کے معاملات، آپ کا رہن سہن، آپ کی چیزیں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، وہ سمجھ ہی نہیں سکے، وہ ادراک نہیں کر سکے تو وہ مخالف ہو جائیں گے۔ تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی جنہیں بیکاز دے couldn't understand you، وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے، وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ بلکہ شعیب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب ہی جملہ کہا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی، حق کی تحریک کا اعلان کیا اپنی قوم کے آگے، تو انہوں نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو تمہاری بات کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی۔ تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ مخالفت کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا۔ نمبر 2، وہ لوگ آپ کی مخالفت میں اتر آئیں گے جن کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، جن کی آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہو، شاید جن کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق بھی نہ ہو، جذبات بھی نہ جڑے ہوں، مگر آپ کا قتل لازم تھا کسی کلیے میں شامل ہونے کے لیے، آپ کا قتل لازم تھا خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے، آپ کی بلی چڑھانا بہت لازم تھا حلقے کو یہ ذمہ داری، حلقے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں اور سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے، یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو تمہارا حصہ بننے کے لیے اس کو مارنا لازم تھا، میں نے مار کے دکھا دیا، تو تمہیں ایک معصوم کی بلی چاہیے تھی نا، ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج۔ اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے۔ تیسری ایک مخالفت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بہت کمزوری کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو بہت ضعف میں دیکھا ہوتا ہے۔ They have seen you in a lot of weakness۔ ساتھ کے یار تھے، ساتھ کے دوست تھے، ساتھ کے ساتھ ہی تھے، ساتھ پلے بڑے تھے، ساتھ آرگنائزیشن بنائی تھی، ساتھ کمپنی بنائی تھی، ساتھ تجارت شروع کی تھی، لیکن جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو اندر کی کمزوریاں بہت پتہ ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن انہیں شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں پتہ ہوتا، وہ ہڈیاں اور گوشت سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جگر کا سائز کیا ہوتا ہے۔ تو اس بیسس پر اس وقت جو آپ کی فزیکل حالت ہوتی ہے، جو آپ کی ظاہری حالت ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو آپ کے ساتھ چلنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی فلائٹ آپ کی تیز ہوگی، جیسے ہی اڑان آپ کی تھوڑی سی تیز ہوگی، لازم تھا ان کا کہ ہمارے قتل کا رواج پیدا ہوتا، لازم تھا ان پر۔ وہ ہود علیہ السلام کو کہا نا قوم نے کہ کنتا مرجوان فینا قد کنتا مرجوان فینا قد کنتا فینا مرجوان قبل ھذا قد کنتا مرجوان قد کنتا فینا مرجوان قبل ھذا، ہمیں تو تم سے بہت امید تھی کہ تم وہ کرو گے جو ہم کر رہے ہیں، یہ کس رستے پہ چل پڑے ہو تم؟ تو کبھی کبھی مخالفتیں اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ آپ فٹ نہیں ہو سکے یا فلائٹ زیادہ ہو گئی۔ ایک اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مخالفتیں آئیں گی، میرے بچے، میرے قوم کے لوگ، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ہر وہ حق جو گلیوں کوچوں سے لے کے بڑے بڑے محلوں کے اندر آج بیداری اور شعور کی اس زندگی میں شامل ہو رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے، جہاں اس نے کلمہ حق بلند کرنا ہے، جہاں اس نے اپنی زندگی میں آزاد ہونا ہے، جہاں اس نے اپنے آپ اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جہاں اس نے ایک سنگ میل کی بنیاد رکھنی ہے، میرے ملک کی حکومت ہوگی، میرے ملک کے سیاست دان ہوں گے، میرا پاکستان ہوگا،
خاندان ہوں گے, میری قوم کی بیٹیاں ہوں گی, میرے قوم کے بیٹے ہوں گے, میرے قوم کے لوگ ہوں گے جنہیں بہت سخت مقابلہ آ رہا ہوگا. چوتھی صفت ان کی یہ ہوگی, دل کا اچھا تھا, نرم بھی تھا, حلم بھی تھا اس کے اندر, عاجزی بھی تھی, مگر بس مزاج میں ایک سرداری تھی. کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے کہ ان کی شان رکھی ہوتی ہے, اللہ نے ان کی شان تھی کہ وہ اللہ نے انہیں وہ مزاج میں ایک بادشاہت اور سرداری دی ہوتی. تو کیونکہ ایسے گوشت کی لذت بہت ہوتی ہے جو تھوڑے سے مزاج میں چوڑے ہوتے ہیں, جو تھوڑے سے مزاج کے اندر ذرا بہت زیادہ جلدی نہیں جھکتے کسی کے آگے, رب کے آگے جھکتے ہیں, لوگوں کے آگے نہیں جھکتے. ان سے بھی مخالفتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے جی حضوری نہیں کی ہوتی, آپ نے حد سے زیادہ تلوے نہیں چاٹے ہوتے کسی کے. آپ چھوٹی سی دکان لے کے بھی بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ہوں گے مگر وقار اور عزت سے جی رہے ہوں گے. دو لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان میں سے ایک وہ تھا جس نے اپنا اونٹ باندھا, جانور باندھا, طریقے سے وقار سے ڈسپلن کے ساتھ آ کے سلام کیا. آپ صلی اللہ نے فرمایا یہ زیادہ بہتر مسلمان ہے اس سے جو جلد بازی میں آیا, اگرچہ مجھ سے ہی ملنے آیا. آپ صلی اللہ نے دیکھا کہ وہ پورے پراپر سے آیا ہے, ہر چیز پراپر کر کے. تو کچھ لوگ ذرا ملتے ہیں مگر ذرا سر نہیں جھکتا ان کا, عزت دیتے ہیں مگر سر نہیں جھکتا. یہ بھی چپ جاتے ہیں بہت سو کو, یہ مزاج چپ جاتا ہے بہت سو کو. تو یہ کہنا کہ جی صرف ہماری کہانی کے اندر کوئی ایسا بات آ گئی, ہماری کہانی کو شیخ عاطف کی ایسی ہو گئی جسے سننے کے اوپر جو نا کوئی خزانے مل جائے, ایسی کوئی بات نہیں. ایک بس شرم حیا ہوتی ہے. اصل میں وہ اس لیے ہم کہتے ہیں دیکھیں ہر انسان گزرتا ہے بہت سارے فیزز سے لائف کے اندر, مسائل سے. ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی اکانومی کو دیکھتے ہوئے, بزنس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کسی مسئلے سے گزر رہا ہوگا, اور ایک کھوکے والا بھی گزر رہا ہوگا. لیکن جو فرق آتا ہے نا کہ وہ سارے ایکسپیرینسز کو ریلیٹ کر کے اور اس سے جو ہے خلاصہ نکالنا ہے, بس ایک یہی اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہی ہم بیان کرتے ہیں, اور وہی ہم آپ سے بھی سیکھتے آئے ہیں. حالانکہ بہت ساری چیز, لیکن ہم اس پہ غور و فکر, اصل چیز کیا ہے, لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر بھی کسی کا کامنٹ آیا تھا I am fighting since 2013. اب بندہ 8 سال سے لڑ رہا ہے, لیکن 8 سال کے اندر کتنے, پہلے تو آپ ان کو بولیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹیگ کر لیں, کیونکہ آج بڑے مسائل سالو ہو جائیں گے جو جوابات ملیں گے لوگوں کو. مخالفوں کو ٹیگ کر لیں, مخالفتوں کو ٹیگ نہ کریں, اپنے یاروں دوستوں کو ٹیگ کریں. اور جن لوگوں کے مسئلے صرف ان کی اسٹریٹجیکل بیہیویئر کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں, ان کے مسئلے سالو ہو جائیں گے. لیکن یہ مخالفتوں نے دم توڑنا ہوتا ہے ایک ٹائم پر, تو ان کا ایک وقت ہے جب انہیں دم توڑنا ہوگا. اس سے پہلے اگر وہ ٹوٹ جائیں گی تو آپ نہیں سیکھیں گے, اور اگر وہ زیادہ دیر ٹک گئیں تو آپ ٹوٹ جائیں گے آگے سے. تو اس کی ایک لائف سپین ہوتی ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں یہ مخالفتیں ختم ہوں گی, بٹ دے شوڈ برنگ, جتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے ٹیگنگ بھی کی جائے, اور لوگ سنیں آگے کہ ان کی زندگیوں کے اندر کہاں ان کی بے وقوفی ہے, اور کہاں ان کے غلط فیصلے ہیں, اور کہاں ان کی غلط چوائسیز ہیں اور انتخابات ہیں جہاں سے وہ پھنسے ہوئے اس ٹائم پر. آپ کے سوال پہ مانا چاہ رہے ہیں اپنی بات میں. ریسنٹلی میں نے ایک جملہ سنا ہے کسی کا, زندگی میں ایک دشمن ضرور ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے ملاقات کی چاہت نہیں ہونی چاہیے. زندگی کے اندر ایک نئی جنگ ضرور ہونی چاہیے, دشمن تو خود آ جائے گا. نئے مقاموں کی طرف بڑھنا چاہیے, دشمن تو خود آ جائیں گے. دشمن کی چاہت نہیں ہونی چاہیے, ٹیریٹری کلیم کرنے کی چاہت ہونی چاہیے. اور کوئی فری میں دے گا نہیں, اور کوئی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فری میں تو دے گا نہیں, پرائز دینی پڑے گی اس کے لیے.